عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے مقرر کردہ اوقات میں اردو سے متعلقہ مضامین اسباق کا مطالعہ بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا ایک اصلاحی اور تحقیقی مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پھر وطنیت کی طرف، اور جس کے مصنف ہیں مولانا صلاح الدین احمد۔ اس سے پہلے کہ ہم مذکورہ مضمون کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے مصنف مولانا صلاح الدین احمد کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد کی ولادت 1902 ہے اور وفات 1964 ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارہ سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو اثر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان سے زیر نگرانی سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں: تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کی تصنیف تصورات اقبال سے ماخوذ ہے۔ ہمارے پاس سبق پھر وطنیت کی طرف آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا۔ اسلامیان ہند جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، اور وحدت ملت ایک قوم ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز ہے جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ قطعیت سے یعنی کہ یقین کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کرنا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں سب سے پہلے جو بہت ضروری بات ہے وہ سمجھ لینا ہے کہ وطنیت اور ملت میں آخر کیا فرق ہے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ وطن جو ہے ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو وہ ایک قوم، ایک وطنیت کہلاتے ہیں، قومی وطنیت وہ تشکیل پاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو وہ ایک ہی وطن کے لوگ کہلائیں گے، مگر ملت سے مراد ایک ہی عقائد، ایک جیسی نظریے رکھنے والے لوگ، جیسے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی پائے جائیں لیکن ان کا مذہب ایک ہے، ان کے عقائد ایک ہیں، ان کا طرز زندگی ایک ہے، تو پھر وہ ملت کہلائیں گے۔ جیسے کہ وطنیت، اب ہمارے وطن میں عیسائی، ہندو، سکھ سب آباد ہیں لیکن وہ ایک ہی وطن کے رہنے والے ہیں تو وہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ اگر ہم ملت کی بات کریں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، چاہے وہ جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب ایک ہی ملت کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی مومع کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ، جذبہ ملت کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک
لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور پھر اسی کے فروغ کے ساتھ ساتھ پھر ایک وطن کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ ایک تاریخی معمہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی بیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ مرد عظیم یہاں پر علامہ اقبال کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا اور وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ استخفاف کسی کو بہت ہلکا کر دینا، کمتر، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ہلکا کرنا یا کمتر کر دینا ہے، حقارت سے دیکھنا یا کسی چیز کو خفیف ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ ربع صدی پیشتر اس مرد آگے پڑھتے ہیں مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمروز سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے علامہ اقبال نے جو ہمیں فکر دیا ہے، شاعرانہ الہامات، الہام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی جو خیال جو ذہن میں ودیت کر جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ انہیں شمال مغربی ہندوستان ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ دعوت جمروز سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف ان اقطاع کے باشندوں کے لیے۔ اقطاع قطع کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمرود کون سے علاقے ہیں، جمرود سے لے کر کہاں تک، راس کماری۔ اب جمرود جو ہے وہ پشاور اور ڈنڈی کوتل کے درمیان ایک قصبہ ہے، یہاں سے ہی جو ہے آگے جو ہیں وہ قبائلی علاقے جو تمام کے تمام قبائلی علاقے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا، دریائے سندھ یعنی کہ دریائے سندھ کا جو علاقہ ہے وہاں سے، اور دریائے جمنا آپ کو پتہ ہے کہ دہلی کے قریب سے جو ایک دریا ہے جو ہندوستان کا مشہور دریا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، ٹیپو سلطان آپ جانتے ہیں کہ میسور کی جو سلطنت تھی اس کا حکمران تھا، اور کیونکہ ان کے جو والد تھے حیدر علی وہ سلطنت میسور کے جو بانی تھے، اور پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ بعد میں اس کا جانشین بنا، اور وہاں انہوں نے انگریزوں سے جنگ بھی کی اور پھر کافی ملکوں کے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور زیادہ تر ترکی، افغانستان اور ہندوستان کو ٹیپو سلطان کے ان کے حکمرانوں کو خط لکھے اور ان لوگوں کو یعنی کہ مسلم حکمرانوں کو انگریزوں کی سازشوں سے مطلع کیا، لیکن ٹیپو سلطان انتہائی بہادر اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہونے کے باوجود اپنی اندرونی سازشوں کا شکار ہو گیا اپنے ہی وزیروں کے ہاتھوں، اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا مالک تھا، انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے علم کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، لائبریریاں قائم کی اور کتب خانے قائم کیے۔ اسی طرح یہ وہی خواب تھا جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان کی عقیدے کے فروغ کے لیے اس نے کام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالحمید ثانی ہمارے پاس ترکی کے جو سلطان تھے، اور انہوں نے بھی فوج کو ایک نئے عزم کے لیے نئے تنظیم، ان کی نئی سیرت سے ان کی تنظیم کی اور اپنے ملک کے دفاع کو جو ہے انہوں نے مضبوط بنایا۔ بینک جو ہیں انہوں نے اپنے ملک میں قائم کیے، اور بہت ساری جو ہیں معاشی جو کمزوریاں تھیں اس لحاظ سے انہوں نے اپنے ملک کو مستحکم کیا، مضبوط کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمیل الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی
کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ یہ خواب صرف علامہ اقبال نے دیکھا صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک صدیوں کی ایک کوشش ہے، ایک سوچ ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جمال الدین افغانی کا ذکر ہے، تو جمال الدین افغانی بھی ایک اسلام کے داعی ہیں۔ وہ افغانستان میں پیدا ہوئے، ان کو مختلف زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا اور وہ انہی زبانوں سے اپنے ایک زوردار مقرر بھی وہ تھے، اور انہوں نے بھی اسی مسلمانوں کے احیاء کے لیے اور ان کی اتحاد ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے وہ بہت کام کیا۔ اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کے اس ملک کے شمالی مغربی کونے میں قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی۔ یہاں انحراف ان کے منہ موڑ لینا اور ترک تازی کسی چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، اور پھر یہاں پر سفینہ آپ کو پتا ہے کشتی کو کہا جاتا ہے بحر امکان، ایسا سمندر، ایسا گہرائی، ایسا سمندر جس پر قدرت حاصل ہو، اور ناپیدا کناریاں جس کی کوئی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس تمام پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آسمان کی وسعتوں پر بھی وہ جا سکتا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی چلا جائے اس کے لیے یہ جہاں جو ہے وہ اس کے لیے جہاں جو ہے وہ اس جہاں کو مسخر کر سکتا ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے۔ مسلمان نوجوان جو ہے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اس کی اپنی ہے، لیکن یہاں پر وہ تمام چیزوں سے انحراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضرور ایک خطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے آسمان کی وسعتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے زمین کی جو گہرائیاں ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخرکار وہ آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر ایک ٹکڑے کا محتاج رہتا ہے جہاں پر وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکے۔ زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرمانبردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائے اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تخیلاتی جو پروازیں ہیں، یہ تخیلاتی جو سوچ ہے کہ آسمان کی وسعتیں ہوں، رفتیں ہوں، لیکن بہرحال انسان کو ایک زمین کی ضرورت پڑتی ہے اور زمین جو ہے اس کے لیے آسمان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کی آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پرستانہ رجت تھی، یعنی کہ خود کو موڑ لینا، واپسی کر لینا، اپنے عقیدے، اپنی جو خیالات ہیں اس کی طرف سے وہ مڑ گئے اور واپسی اختیار کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ کسی بھی ایسے سمندر کی جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی جو سطح ہے سمندر کی جو سطح نہ ہو، اور کوئی ایسا آسمان جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی خطے زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ یعنی کہ انسان جو اب ہم افکار اقبال دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ آسمان کی وسعتوں کو بھی مسلمانوں کی منزل قرار دیتے ہیں اور زمین کی جو ہیں وہ لامحدود جگہوں کو، لامحدود کناروں کو جو اس کی اصل جگہ قرار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سب تو ایک طرف، لیکن انسان کو ایک زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے والہانہ محبت اور اپنے عقائد کے مطابق زندگی
زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک ملک کی ایک وطن کی ضرورت تھی، اور بہرحال وہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ مرغزار کہتے ہیں چمن یا سبززار یا باغ کو اور فوز عظیم بہت بڑی کامیابی۔ جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت، اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے، ہم اعلیٰ کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچایا، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی خاکم بدہن، ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وطن تو حاصل ہو گیا ہے، لیکن اب ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی تبلیغ کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، حقوق انسانیت کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور اس کو بچائے رکھنا ہے۔ اس کو کوئی بے شک یہ ہمارا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اسی میں رہتے ہوئے ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ایک اسلام، جو دین ہم سے چاہتا ہے۔ اور پھر خاکم بدہن یعنی کہ میرے منہ میں خاک، یعنی جب کوئی کام کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کہیں نہ ہو جائے، تو خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، کہ میں ایسی بات کہوں کہ ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ اگر ملک کو زوال آئے گا تو جس نظریے کے پیچھے ملک کو حاصل کیا گیا تھا، یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک قوم، تو اس ملت کو بھی زوال جو ہے وہ آ جائے گا۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وطن اور ملت دونوں کی جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں؟ مساوی ہیں، بلکہ ہم آہنگ ہیں، اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم آزاد وطن حاصل کریں گے تو اسی صورت میں ہم اپنے اسلام کی ترویج کر سکتے ہیں، ملت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ یعنی کہ جو وطن کے اندر جو ہمارے پاس غیر مسلم ہمارے پاکستانی آباد ہیں، ان کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو، نہ ہمیں یارائے انحراف۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور اس وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک جو ہمارے پاس جو ایک کثیر تعداد غیر مسلم اور پاکستانیوں کی ہے، اور ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسا نظریہ تحریک پاکستان میں نہیں اٹھایا تھا، یا کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسا ان کے پاس کوئی ایسا خیال نہیں تھا، لیکن وہ وقت کے دھارے کے ساتھ وہ ہمارے شہری بن گئے، ہمارے ہم وطن بن گئے۔ لیکن اب ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمیں جس طرح دین کہتا ہے رواداری، اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ان کے دین کی عزت کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اسلامی حکومت پر فرض ہیں کہ وہ ان کی بھی پاسداری کرے، ان کی بھی حفاظت کرے، اور وطن دوستی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے بھی حقوق کا پورا خیال رکھے۔ کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے۔ سر بکف رہیں گے، ہمیشہ اپنے جو سر ہیں وہ ہتھیلیوں پر لیے رہیں گے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں کہ مستعد رہیں گے، سرگرم رہیں گے اس چیز کے لیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی۔ حرم کیا ہے؟ کعبہ۔ پاسبانی کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، یعنی کہ علامہ اقبال کی یہ تمنا ہے کہ تمام دنیا میں رہنے والے مسلم جو ہیں وہ صرف اپنی ملت اسلامیہ کے لیے سوچیں، اور کعبہ کی حفاظت سے مراد اپنے دین اسلام کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے، اس کی احیاء کے لیے کام کریں، چاہے وہ نیل کے ساحل، نیل کا ساحل
نیل ایک مصر کا جو ہے وہ مشہور دریا ہے جو دنیا میں بہنے والے تمام دریاؤں سے زیادہ طویل ہے۔ اور پھر نیل کے ساحل سے لے کر تابا کے کاشغر بھی ایک چین کا ایک مشہور جو شہر ہے جہاں پہ مسلم اکثریت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جو ہے وہ ملت جو اسلامیہ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کام کرے اسلام کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام مضمون کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر میں جو ہے وہ مطالعہ اس کا جاری رکھیں۔ ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں جو وحدت ملت کا جو جذبہ موزن تھا، قیام پاکستان کے بعد ہمارا جو محاذ ہے، ہماری جو جنگ ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ یکسر بالکل بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد جو ہیں وہ ایک جیسے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی ہے۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور ملک کی سلامتی کا سہارا ہوگا۔ چاہیے کہ ملک کی اکثریت اور اقلیت یعنی کہ غیر مسلم اور مسلم جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ملک کی صرف فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اس کی ترقی کے لیے کام کریں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آپ نے اس کا مطالعہ جاری رکھنا ہے، اور پھر بھی اگر کسی الفاظ میں آپ کو مشکل درپیش ہے تو آپ اپنے پاس اردو لغت کا استعمال کرتے ہوئے ان مشکل معنی و مطالب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔